اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین محترم، آج کی یہ داستان ایک قصہ نہیں بلکہ ایک اتباع ہے، ایک سچائی ہے جو قرآن کے صفحات سے نکل کر ہمارے دلوں پر دستک دے رہی ہے۔ ہم بات کریں گے اس مخلوق کی جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بلندیوں پر پہنچایا، لیکن اس کا غرور، اس کا تکبر اسے ایسی پستی میں لے گیا کہ وہ دھتکارا ہوا کہلانے لگا۔ وہ ہے شیطان۔ دوستو، یہ کوئی خیالی کردار نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے ہر دن کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس کے جال میں آ جاتا ہے، کبھی وسوسے کی صورت میں اور کبھی گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے میں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس نے لاکھوں انسانوں کو گمراہ کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج ہم قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں جانیں گے کہ شیطان کو جہنم میں کیا عذاب ملے گا، وہ صرف قید ہوگا یا اس سے بڑھ کر کوئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس مقام سے جہاں شیطان کی بربادی کا آغاز ہوا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے جنات کو بھی پیدا فرمایا اور انہی جنات میں سے تھا ابلیس، جسے آگ سے تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ عام جن نہ تھا بلکہ اللہ کی بارگاہ کے قریب تھا، سجدوں میں جھکا رہنے والا، عبادت گزار اور فرشتوں کی محفل میں بیٹھنے والا۔ مگر ایک دن ایک حکم آیا، ایک آزمائش کا موقع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فرشتوں نے اطاعت کی مگر ابلیس وہ تو اکڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے۔ یہی تھا شیطان کا پہلا زوال، یہی تھا تکبر جس نے اسے اللہ کے عرش سے دھتکارے جانے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو مردود ہے۔ اور پھر ایک لعنت کا دروازہ کھل گیا، ایسا دروازہ جو قیامت تک بند نہ ہوگا۔ سامعین محترم، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ اب ابلیس نے قسم کھائی، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اور اوپر سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ اور تب سے یہ مخلوق انسان کے تعاقب میں ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، حسد جگاتا ہے، غرور ابھارتا ہے تاکہ ہم اسی مانت بن جائیں۔ لیکن شیطان کا انجام ہم سے مختلف ہوگا، بہت مختلف۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان کے انجام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد گرامی ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کا انجام ایک ہی ہے اور وہ ہے جہنم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے اور سب سے نچلا دروازہ، سب سے خطرناک مقام شیطان اور اس کے بڑے پیروکاروں کے لیے ہوگا۔ سامعین محترم، شیطان کو جو عذاب جہنم میں دیے جائیں گے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ اس کے بدن پر آگ کا لباس پہنایا جائے گا جو کبھی نہ بجھے گا، اسے بھاری زنجیروں سے جکڑا جائے گا جیسا کہ سورہ الحاقہ میں آتا ہے۔ اسے جہنم میں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا مشروب دیا جائے گا۔ جہنم کے فرشتے نہایت سخت اور بے رحم ہوں گے اور اس پر مسلسل مار برسائیں گے۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام مومنین قیامت کے دن اس پر لعنت بھیجیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ جو لوگ اس کے وسوسوں کے پیچھے چلتے رہے اور توبہ نہ کی، ان کا انجام بھی اسی جہنم میں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ داستان صرف شیطان کے انجام سے آگاہ نہیں کرتی بلکہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم اپنے انجام کو بہتر بنائیں، شیطان کی چالوں کو پہچانیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں شیطان کے فریب سے بچا، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں میں جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔